फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। ख़वातीन, आपने देखा होगा मैं जब भी आपके साथ इंटरेक्शन करती हूँ तो ज़्यादा मेरा फोकस ज़्यादा होता है। मैं ख़वातीन को ज़्यादा ऑब्लाइज करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ, प्रमोट करती हूँ। और ये इसलिए नहीं कि मैं ख़ुद एक औरत हूँ या मैं ख़ुद एक लेडी हूँ, इस वजह से करी हूँ, नहीं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि जब हम पूरे घर में एक औरत या एक खातून पूरे घर को, आपने देखा होगा, लीड करती है, एक पिलर है, बैकबोन है, बच्चों को देखना, माँ बाप को देखना, हस्बैंड को देखना, बहन भाइयों को देखना, हम सब मर्द हजरात या जितने भी घर के छोटे अफराद हैं, वो सबका फोकस एक माँ की तरफ, एक औरत की तरफ होता है, जो खाना पकाना, कपड़े धोना, ईच एंड एवरीथिंग लुक आफ्टर करना, इस सारा बर्डन एक औरत पे होता है। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे ख़ास सलाहियतें बख्शी, जो वन मैन आर्मी की तरह हर जगह वो परफेक्टली वर्क करती है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या बाहर का कोई भी काम हो। आपने देखा होगा उसके अंदर वो तमाम सिम्टम है, ये तमाम वो कैपेबिलिटी है जिसको वो लीड करने की सलाहियत रखती है। ऐसा है कि नहीं? अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। कहते हैं कि वो पेन जो डिलीवरी के वक्त होता है, वो पेन कोई भी किसी भी तकलीफ से कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो भी औरत के हिस्से में आया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम औरत की बात करते हैं, एक औरत खातून की बात करते हैं, तो मैं उसको किसी भी तकलीफ़ से, किसी भी कॉम्पिटिशन से कंपेयर नहीं कर सकती। उसकी सलाहियतें, कहते हैं औरत अगर ठन जाए, डट जाए तो एक चट्टान के बराबर। और चट्टान आपको पता है कितनी स्ट्रॉन्ग होती है? यस, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, उसकी ग्रिप बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसमें से रोड ज़रूर निकाले जा सकते हैं लेकिन उसको मिसमार नहीं किया जा सकता। औरत हज़ार बार गिर के हज़ार बार उठने की सलाहियत रखती है। औरत वो है, जब अगर उसका हस्बैंड उसका साथ छोड़ दे, लेकिन वो अपने बच्चों को इस तरह लुक आफ्टर करती है जिस तरह एक शेल्टर है, यानी कि उसके अंदर माँ और बाप दोनों का रूप नज़र आएगा आपको। उसे कई बार कहा जाता है आप शादी कर लें, लेकिन वो कहती है नहीं, मेरे बच्चों का क्या होगा। ये है एक औरत की सलाहियत। आपने देखा होगा, मैं एक बार फिर कहूँगी, एक बार मैंने अपने मैसेज में कह चुकी हूँ कि जानवरों में भी कभी भी मुर्गा अपने बच्चों को लेके नहीं घूमता, मुर्गी लेके घूमती है। गाय, आपने देखा होगा ना, भैंस अपने बच्चों को लेके, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि उसमें भी मेल लुक आफ्टर कर रहे हैं। आपने, और बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं, मैं उनकी बात क्या कहूँ, कि बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं, कभी भी आपने देखो ना, माँ ही अपने ग्रिप में बच्चे को जब तक रखती है, जब तक वो वर्कआउट नहीं, मुंह में चोंच में लाना, देना, ये सारा कुछ। और कभी चील हमला कर दे तो माँ दौड़ के आती है। कभी मुर्गे को देखा दौड़ के आते हुए? तो अल्लाह ने बड़ी खास ही सलाहियतें रखी हैं। मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। और माशाल्लाह अब मैं ये कहूँगी कि हमारी ख़वातीन जब से सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का दौर आगे बढ़ा है, अब कोई ख़ास डोमेन में, जैसे टीचर्स हैं या मतलब पहले ये होता था कि सिर्फ डॉक्टर और टीचर और ख़ास डोमेन में ख़वातीन वर्क करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अल्लाह का शुक्र है, अगर उनको जो है मौका मिलता है तो वो हर डोमेन में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही हैं। एक और बात है, जब से सोशल मीडिया आया तो ऑनलाइन, जो जिन लोगों को परमिशन नहीं है, आपको पता है हमारे ज़रा सा नैरो माइंड है और थोड़ा मज़हब को बीच में ला के और बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रक्शन करते हैं, जबकि मज़हब में भी हज़रत खदीजातुल कुबरा एक बेहतरीन बिजनेस वूमेन की सलाहियत रखती थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको परमिशन भी दी थी। ऐसा है कि नहीं? अगर होता तो उस दौर में भी, दीन के दौर में भी,
ایسا ہوتا کہ وہ نہیں ورک کرتی, لیکن انہوں نے ورک کر کے دکھایا. تو ہمارے لیے بڑی ایگزامپل ہے, سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. تو ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اب خواتین جو لوگ ابھی بھی تھوڑے سے یہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے یا میں کھلا نہیں سکتا, یہ ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں. ہاں, میں آپ کی بات نہیں کر رہی, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں, آپ دل پہ مت لیں. آپ اپنی عورت کو گھر میں, مجھے پتہ ہے اپنی بہنوں کو کالج بھی جانے دیتے ہیں, اپنی بیوی کو آن لائن بزنس کوکنگ بھی کرنے دے رہے ہیں, اور بہت سارے مرد حضرات ہیں میدان میں اتر گئے ہیں, بیوٹیشین فیلڈ میں بھی دیکھیں بہت سارے مرد حضرات ہیں اپنی بیویوں کو اور مطلب تمام جو بھی ان کے گھر میں جو خاتون ہیں ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور پروموٹ بھی کر رہے ہیں. میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں کہ ان کے دل اتنے بڑے ہیں اور دماغ بھی روشن ہو گئے کہ وہ ان کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, لائک کہ ان کا بھی ایک دل ہے, ان کی بھی سوچ ہے, وہ بھی آپ کی طرح کھاتی ہیں, آپ کی طرح سوتی ہیں, آپ کی طرح سوچتی ہیں. تو باڈی میں تمام چیزیں وہ جو فیلنگ کا احساس رکھتی ہیں جسٹ لائک آپ کی طرح ہی ہیں. تو لیٹس سی, ہم آج ان تمام خواتین کو سلام پیش کرتے ہیں جو بھرپور انداز میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اور پاکستان کی وومنس کو ایک چین کی صورت میں ہاتھ ڈال کے آگے لے کے جا رہی ہیں. تو ان سب خواتین کو میں سلام پیش کرتی ہوں, اور ان خواتین کو بھی جو آج میرے پروگرام کے ایک حصہ بنی ہیں, تو میں ان کو بھی ویلکم کرتی ہوں. تو سب سے پہلے انٹروڈکشن کرواتی ہوں سب سے ون بائی ون, کیونکہ میں آج اس ایونٹ کی بات کر رہی ہوں جو کل ہونے جا رہا ہے. یس, ہیبٹ سٹی میں ایک خوبصورت ایونٹ کنڈکٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ اسپارکس بزنس کلب کی جانب سے ہے. اور یہ ایونٹ ہے جی ہمارے ساتھ جو خوبصورت ایونٹ ہمارا اسپارکس کلچر فیسٹیول. یس, یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے. تو اس کے اندر کیا کیا ہوگا مجھے تو بہت کچھ معلوم ہے, لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم ان خواتین کو جنہوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے, اس ایونٹ کو لیڈ کر رہی ہیں اور ڈفرینٹ ڈیزگنیشن پر ہیں, ہم ان سے ملواتے ہیں اور وہ بتائیں گے آخر انہوں نے کیوں سوچا اسپارکس بزنس کلب کی ایکٹیویٹی کون سی ہے, اور کس طرح بہت ساری خواتین اس کے اندر جوائن ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس ایونٹ کو پروموٹ کرنے میں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے. لیٹس سی, میں ملواتی ہوں سب سے پہلے آف کورس اس لیڈی کو جو اس ایونٹ کی فاؤنڈر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, چیئر پرسن ہیں, تو سیدہ رافعہ حسن. جی ہاں, یہ اسپارکس بزنس کلب کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. آپ نے میری ساری باتیں تو سن لی ہیں مجھے لگتا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو. اور چلیے جی ہم آگے چلتے ہیں. ایک زندہ دل خاتون, مسکراتی, ہنستی, ہر وقت ہنستی رہتی ہیں. بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ اب پروگرام میں کچھ ایسی بات نہ کہہ دیں, لیکن بہت نائس لیڈی ہیں, بہت کوآپریٹیو ہیں, اور اسپارکس بزنس کلب کو پریزنٹ کرتے ہوئے, یعنی کہ پریزیڈنٹ ہیں اسپارک بزنس کلب کی, نغمہ جی. السلام علیکم. وعلیکم نغمہ السلام. عقیل صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, تھینک یو سو مچ. آپ کو دیکھ کے نا ہمیں بھی مسکرانے کو دل کرتا ہے. اچھی بات ہے, صبح صبح مسکرانا چاہیے, صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. جب میں نے ان کو جپی لگائی میں نے کہا سانس بحال ہو جائے ورنہ رہ جائے گا. چلیے جی ہم آگے چلتے ہیں, ان کے ساتھ بہت مزہ آئے گا اور ہم خاص طور پہ فوکس کریں گے ہم ایونٹ کے ریلیونٹ. تو آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ آف کورس اسپارکس بزنس کلب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جنرل سیکریٹری ہیں, اور وہ ہیں سمیرہ عمران صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ سب بہنوں کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور سب سے پہلے ہم ذرا آف کورس لیڈ کریں گے رافعہ, تو آف کورس میں ان سے بات پہلے کروں گی. کتنے ایونٹس کر چکی ہیں اور کیوں سوچا کہ ہم یہ کلچر فیسٹیول کریں, وائی؟ سب سے پہلے تو اسپارک بزنس کلب کیا ہے. بیسکلی جب ہم سب نے اسٹارٹ کیا اپنی کہیں گے کہ سفر کو اپنی فیلڈ میں, تو بہت سارے ہرڈلز آئے, بہت ساری چیزیں آئیں جو ہم لوگوں نے فیس کی. تو جتنے آپ جو ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے, اور بھی ہمارے اس طرح ساتھ ہیں, اور خواتین اور حضرات بھی ہیں ہمارے ساتھ, تو وہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے واقعی میں اپنی فیلڈ میں کہیں نہ کہیں جب ہرڈلز فیل کیے تو انہوں نے وہ ہرڈل دوسروں کے لیے ہٹانے کا سوچا. واہ, کہ یہ جو چیزیں ہم نے فیس کی ہیں وہ دوسرے فیس نہ کریں. اوکے. تو اسپارکس بزنس کلب کی بیس بیسکلی یہی ہے کہ ہم آپ سب کو اپنے ساتھ لے کے ایک ساتھ گرو کریں اور ایک دوسرے کو امپاور کریں. اچھا, ایک میں نے آپ کا حیدری میں مینا بازار آپ نے کنڈکٹ کیا تھا, جی. بہت زبردست تھا, خواتین کو اوبلائج بہت کرتی ہیں, تو وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ وہ بھی بہت اچھا رہا. اس میں بھی ہم نے, آپ نے یاد ہوگا کہ ہم نے بہت ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں جو تھے اسٹالز دیے تھے. سیم ہم نے روٹین یہاں پر بھی کی. ہیبٹ میں جو ہم یہ اپنا کرنے جا رہے ہیں ایونٹ, پاکستان کلچر فیسٹیول ہے. وائی پاکستان کلچر فیسٹیول؟ ہم
پاکستان میں رہتے ہوئے بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اچھی نہیں, وہ چیز اچھی نہیں, اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کتنی اچھی چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں آلریڈی. میڈ ان پاکستان, Made in Pakistan. Basically, this like event we created for I support Made in Pakistan. تو ہماری جو کیمپین اسٹارٹ ہوئی وہ اگر آپ نے دیکھی ہوگی ایف بی پہ, وہ یہی ہے آئی سپورٹ میڈ ان پاکستان. ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی اور پروڈکٹ یوز نہیں کریں, لیکن آپ سپورٹ ضرور کریں. یعنی کہ میڈ ان پاکستان, بی پاکستان اینڈ By بائی پاکستان. Pakistani. گڈ, ویری گڈ. تو اس میں ہمارے ابھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جتنی ہماری جو ممبرز ہیں, بیسکلی یہ ایونٹ کریٹ کیا گیا تھا ممبرز کے لیے. ہم نے ان کو دینا تھا, فیسیلیٹیٹ کرنا تھا کہ وہ اپنے پروڈکٹس, اپنی چیزوں کو لے کر آئے مارکیٹ میں, دکھا سکے, اور ایک اکنامیکل وے میں, کہ ان کو ان کی بجٹ بھی ان کے ساتھ رہے. ہم نے ان کے ساتھ پورا کوآپریٹ کیا, ان کے پروڈکٹس کی ڈسکشن, سب چیزوں میں ان کو گائیڈ کرنا, ان کو پرائزنگ میں گائیڈ کرنا. کہ ایگزیبیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں سیل کرنی ہے. ایگزیبیشن کا مطلب ہے یو ہیو ٹو ایگزیبٹ یور پروڈکٹ. آپ کا B2B ہوتا ہے, آپ کو وہاں سے کلائنٹ جنریٹ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ بن گیا, اٹس لائک اے پروموشنل. آپ کو ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم, کہیں گے کہ ایک چھوٹی سی جگہ پہ جو آپ لیتے ہیں, آپ بڑی سی اپنی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس اماؤنٹ پہ اگر یہی پروموشن آپ کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جائیں گے یا کہیں اور جائیں گے تو آپ کو بہت مہنگی پڑتی ہے. ایگزیبیشنس لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لے کر آنا. آپ کی پروڈکٹ کو لوگ جانیں گے تو وہ بائی کریں گے. جب تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ آپ کی پروڈکٹ کیسے لیں گے. اور دیکھیں آن لائن ہمارے ہاں آج بھی, میں پاکستان کی بات کروں گی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ادر ورلڈ. ریزن کیا ہے, ہمارے یہاں بھی ایک ایشو ہے, جو دکھتا ہے وہ آتا نہیں. بالکل ٹھیک, بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, جو دکھتا ہے وہ کبھی نہیں ملتا. آن لائن سیل پہ ہم آج بھی ریلائی نہیں کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ہمارے لیے جو ایگزیبیشنز ہوتی ہیں یہ ایک فیس ٹو فیس, اٹس لائک اے فیس ٹو فیس. وہی انسان جو آن لائن سیل کر رہا ہے وہ سامنے بھی آتا ہے, وہ اپنے کلائنٹس کو بھی بلا لیتا ہے. اس کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے سیل کرنی تو وہ ایگزیبیشن میں آ کے اپنے آپ کو ایگزیبٹ. اچھا, ایک اور بھی ہوگا, میں کہوں گی رافع, اس میں ایک پلس پوائنٹ یہ کہ جب آپ کسی کلائنٹ سے ملتے ہیں تو آپ کو کلیئرلی اس کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے, آپ کا ایک تو کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے, سیکنڈلی آپ کو کے ساتھ وہ جو کراس کوشچن ہو رہا تھا اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں اب یہ چیز جو میں نے میکنگ کی ہے اس میں کتنا انکریز کر سکتے ہیں, یا کون سی چیز کسی کو نگلیکٹ کر رہا ہے کوئی پرسن, تو ہمیں یہ چیز نہیں بنانی چاہیے اور کون سی چیز بنانی چاہیے. اس میں یہ ہمیں ڈائریکٹلی پتہ چل جاتا ہے. کیا کہتے ہیں, ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور آن لائن پہ آپ نے کہا نا, دیکھیں آن لائن میں تو بس آرڈر کیا, لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ٹرسٹ ہو جاتا ہے نا. اگر ایز اے بائر میں جا رہی ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں تو اس کی پروڈکٹ واقعی میں اچھی ہے, اب مجھے ضرورت نہیں ہے میں آن لائن اس کو پرچیز کر سکتی ہوں, اور یہی طریقہ ہوتا ہے. تو بیسکلی ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں بہت سارے میڈ ان پاکستان پروڈکٹس. اس میں بہت ساری ورائٹیز ہیں, ہینڈی کرافٹ ہے, کپڑے ہیں, جیولری ہے, ہر چیز موجود ہے, ایون فوڈ بھی موجود ہے. تو بیسکلی میں یہ کہوں گی کہ جو پاکستانی فوڈ ہے, چاہے وہ چائنیز بھی ہے, وہ پاکستانی ہو جاتا ہے, کیونکہ اصل چائنیز وہ نہیں ہے, لیکن بنانے والے تو ہاں, لیکن وہ ٹیسٹ جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. آئی سویئر میں تھائی لینڈ گئی, مجھے وہاں کا تھائی فوڈ نہیں اچھا لگ رہا تھا. اس کا ریزن ہے کہ مجھے تو یہ ٹیسٹ پسند ہے, میرا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. تو میں کہوں گی کہ میں اپنے پاکستانی جو فوڈ ہے اس کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں ہم, وہ ہمیں اچھا لگتا ہے. لائک بہت سارے آپ کو ورائٹیز وہاں ہمارے بڑے ذرا لوگ بڑے جینیس سے پتہ کیا کرتے ہیں, وہ جیسے ہم لوگ اسپائس پسند کرتے ہیں تو وہی والی جو ہے میکرونی ہو یا کچھ بھی, وہ لوگ تو ذرا سا بوائلڈ اور ذرا کم مسالے پسند ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں چینج کر کے اس کے اندر کوئی نہ کوئی اسپائس ایڈ کر کے. فیوژن ہے بیسکلی جو فوڈ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں, وہ فیوژن ہے پاکستانی ٹیسٹ کے ساتھ. تو ہم اسے کہیں گے کہ میڈ ان پاکستان, کیونکہ یہ میڈ ان پاکستان ہے. تسی کیا بنا رہے ہو, اس سے ذرا مزے تو بنا رہے ہیں. اچھا جی, ہم آگے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ پریزیڈنٹ ہیں اسپارکس بزنس کلب کو پریزنٹ کریے, نغمہ عقیل صاحبہ. ہم چلتے ہیں ان کی طرف. اچھا جی, ماشاء اللہ رافع کے ساتھ ایک اچھی کنٹریبیوشن آپ کی ہے, آپ بہت ساری ایکٹیویٹیز میں بھی مجھے نظر آئی ہیں بڑے اچھے طریقے سے. تو یہ ایکسپیرینس آپ کا جو ہے پاکستان بزنس کلچر فیسٹیول کو آپ پریزنٹ کر رہی ہیں, تو یہ کیسا ایکسپیرینس ہے میڈ ان پاکستان؟ جیسا کہ رافیہ نے بہت اچھے سے ایلیبریٹ کیا ہے,
देखिए मेड इन पाकिस्तान तो हम अपने पाकिस्तान की प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं. बेसिक बिहाइंड सीन यही है कि विमेन एम्पावरमेंट, गुड गुड. वो खवातीन जो घर बैठे स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रही हैं अपना, और उनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां वो अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकें. ओके. तो ये जो प्लेटफॉर्म हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी चार्जेस, जो हमारे मेंबर्स हैं हम उनसे किसी किस्म की कोई इसका फीस नहीं लेते हैं. सबसे बड़ी बात तो ये. गुड. सेकंड थिंग इज दैट कि जैसे कि हमने बताया कि एग्जीबिशन का, तो इतनी मिनिमम उसमें उनको एग्जीबिशन एक प्लेटफॉर्म मिलना, अपनी चीज़ों को प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना और क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट होना, ये बहुत आपका कॉन्फिडेंस लेवल के साथ साथ आपकी क्लाइंट के साथ मार्केटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है. और क्लाइंट को भी जो आपके साथ एक रिलायबल रिश्ता कायम होता है, वहाँ पे बना हुआ आपका क्लाइंट वो लाइफ टाइम आपके साथ चलता है. और किसी भी हैंडमेड प्रोडक्ट या क्राफ्टेड जो क्राफ्टर्स होते हैं उनको क्लाइंट वही चाहिए होता है जो बार बार आकर ले. सही है ना. अगर एक दफ़े एक खातून ने चीज़ बाय कर ली और नेक्स्ट टाइम उसको कोई ऑर्डर नहीं आ रहा तो वो कैसे बनाएगी, क्योंकि ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स होती हैं. अच्छा, हम कह सकते हैं स्पार्क्स जो है वो तमाम एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को एक सपोर्टिंग बिल्कुल, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. बिल्कुल. अच्छा, सेकंडली ये कि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते शॉप आउटलेट या yes. बड़ी बड़ी शॉप्स नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए जो है स्पार्क्स जो है वो डिफरेंट अगर इवेंट कंडक्ट करता है, एग्जीबिशन करता है, एग्जीक्यूट जो आप लोग करें, तो उससे उनको ये सपोर्ट मिलती है कि चले एक इससे उनको क्लाइंटल एरिया यहीं से भी मिल सकता है. सारे एस्पेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं ना. बिल्कुल, आपकी मार्केटिंग हो जाती है, That's good. आपको डिस्प्ले सेंटर मिल बिल्कुल. जाता है, और फिर सेकंडली आप क्लाइंट के साथ डायरेक्ट हो जाते हैं. बिल्कुल. ठीक है ना. ऐसा बिल्कुल. हमें जैसे अभी ऑनलाइन का हमने जिक्र किया, उसका यही है ना कि क्लाइंट को पता ही नहीं होता कि मेरा जो जिससे मैं चीजें खरीद रही हूँ वो कौन है, ओके. उसकी परफॉर्मेंस कैसी है या वो Introduction रिलायबल है develop कि हो नहीं रही है, है, ठीक है. मैं जहाँ अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट के लिए सामान देख रही हूँ वो इतने का है भी कि नहीं है. और इसी तरह जो क्राफ्टर होता है उसको भी नहीं पता होता कि मेरा क्लाइंट, मैं जब होम डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड करूंगी तो मुझे क्या रिस्पांस मिलेगा और मेरा इसके बाद रिव्यू क्या आने वाला है. बिल्कुल ऐसे. वहाँ पे बिल्कुल जब आपका इंटरेक्शन हो जाता है, आपके आपस में गपशप लगती है और चीज़ खुद देख के जो कहते हैं ना तो एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर वो एक रिश्ता कायम हो जाता है. फिर वो सिर्फ एक क्लाइंट और बायर और वो क्राफ्टर का नहीं रहता, बल्कि वो एक रिश्ता सा कायम हो जाता है. जो हम लोग कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे यहाँ माउथ वर्ड से पता चलती हैं, तो आज मैंने आपसे ली है, फिर मैं 4 को बता रही होती हूँ कि मैं यहाँ से लेती हूँ, आप भी लें. तो ये बड़ा अच्छा तरीका है मार्केटिंग का. नहीं, ये बहुत अच्छा है और कम बजट. कम बजट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको एक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि डेली मुझे वहां जाके सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अपनी फैमिली छोड़ के जाना है. ये उन खवातीन के लिए जो टैलेंटेड तो है लेकिन वो कहीं पर अपना टाइम कंज्यूम नहीं कर पा रही हैं या नहीं दे पा रही, तो वो क्या करती हैं घर में बैठ के, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे ड्रेस हो, ज्वेलरी हो, हैंडमेड कोई भी चीज़ हो या ऑनलाइन कुकिंग हो, तो वो घर में भी बैठ के अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं ना. वो ठीक है, ऐसा ही है. और देखिए आप कहीं पे भी अगर अपना कोई एक सेटअप करते हो ना तो आपको उसको बहुत टाइम देना पड़ता है. टाइम के बाद आपका मेन एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा. जहाँ खवातीन क्राफ्टर्स की बात आती है ना, वहाँ सबसे बड़ा उनका मेन इशू इन्वेस्टमेंट होता है. बिल्कुल ऐसे. क्योंकि स्टार्टिंग में तो जाहिर बात है वो अपने भाई बाप शौहर की मदद ले रही होती है और उसके पीछे उसके बहुत सारे खौफ होते हैं कि अगर ये डूब गया, मैं नहीं कमा के वापस ला सकी, तो वो काम तो उसके हाथ से जो जाता ही जाता है, लेकिन जो एक ठप्पा लग जाता है ना कि मतलब खवातीन तो कुछ कर नहीं सकती, बिल्कुल उसका ज्यादा खौफ होता है. हाँ, ये बात में नगमा जी ने कसम से आखिर में मारी है ना बात इन्होंने कि वो बोलना यही चाहती कि डूब गया होड़ की तो तू इस काबिल नहीं है, अब तू कुछ नहीं कर सकती, घर बैठ जाओ. नहीं ये है, बिल्कुल सही है. जहाँ लॉस होगा उसको ये सपोर्ट भी मिलनी चाहिए साथ में कि आप प्लीज करने की कोशिश करें, हम आपके साथ है. लेकिन वो इसके दिल में जो एक खौफ होता है ना कि अगर ये लॉस हो गया तो फिर क्या होगा, ये लॉस का भी तो ये तो कोशिश तो की ना किसी ने, तो ये बड़ी ज़रूरी है. हम आगे चलते हैं जनरल सेक्रेटरी सुमैरा इमरान की तरफ. जी हाँ, स्पार्क्स बिजनेस क्लब को प्रेजेंट करेंगे. जी मैम कैसी हैं आप? एक बार फिर आपको खुशामदीद. मुस्कुरा रही थी नगमा की बातों से. अच्छा, ये जो एक बहुत ही माशाल्लाह राफ़े से चली बात कि हमने ख़वातीन को ऑब्लाइज किया और उनका बिजनेस डेवलप करिए, यानी कि B2B, ठीक है, और एक मेड इन पाकिस्तान, बी पाकिस्तान एंड बाय पाकिस्तान इज़ अ गुड थिंग. ये सोच बड़ी अच्छी है. फिर इन्होंने ये कहा कि हमें पता चलना चाहिए, तो कम बजट में आ रहा है और हम जब मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें क्या करना और है और कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ बनानी है. कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट कम होता है. एज ए जनरल सेक्रेटरी आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने राफा के साथ मिलके स्पार्क्स को, तो मैं ये कहूँगी कि क्या कमी लगती है कि हम अभी, आप इंट्रैक्शन करते होंगे ना खवातीन के साथ, क्या लगता है कि अभी भी
वुमेन्स में कॉन्फिडेंस लैक है, क्या पेमेंट देते हुए हेजिटेशन हो रही है, डाउट हो रहा है? जैसे इन्होंने कहा कि दिस इज अ प्रेजेंट लाइक कि ये मार्केटिंग है, सेलिंग नहीं है, आपको बायर्स मिल रहे हैं, आपको ये नहीं कि बिकना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट में बड़ा फड्डा हो जाता है कि बिकने का कॉन्सेप्ट अभी भी खवातीन में ही कि मैं बस जा रही हूँ और बेच के आऊँ, ऐसा है कि जी जी यही है। और प्लस इसीलिए हमने अपना ग्रुप बनाया है कि सिर्फ हम इसमें ये नहीं कर रहे होते कि आप सिर्फ बाइंग सेलिंग है, हम इस तरह के बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स कर रहे होते जहाँ हम लेडीज़ को वर्कशॉप्स दें कि वो अपना प्रोडक्ट किस तरह बेच रही हैं, ओके किस तरह काम करेंगी आगे, या अपना कॉन्फिडेंस किस तरह से बूस्ट करें। प्लस ये कि आप बहुत सारे जिस तरह के होते हैं कि आप स्किल डेवलपमेंट्स के ऊपर कोर्सेज होते हैं, हम उस पर भी वर्किंग बहुत सारी कर रहे हैं। Okay. मतलब आगे फर्दर हमारा इस तरह का है कि हम इस तरह की वर्कशॉप्स रखें, जैसे अगर कोई शेफ़ है तो हम उस बहुत सारी क्लासेस उनके साथ दिलवाएं, या फिर कोई और क्राफ्टर है तो वो अपनी चीज़ को हमारे सामने बनाएं, एग्जिबिट करें ताकि लोग उससे सीखें। या फिर जैसे आपकी होती है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्लासेस होती हैं, वर्कशॉप होती है, तो हम उस पर भी काम करना चाहेंगे कि जो औरतें बहुत अंडर प्रिविलेज हैं तो वो सीखें, अपना मतलब अपना पर्सनालिटी को ज़रा इम्प्रूव करें और अपनी क्या कहते हैं बूस्ट करें अपने कॉन्फिडेंस को, तो उस पर भी हमें वर्किंग करनी है। तो मतलब ये स्टार्ट है, इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हम वर्किंग करेंगे इस पर, ताकि ये एक जहाँ आपका ये बात आ रही है ना कि सेलिंग और देखिए मैं समझती हूँ कि सिर्फ ये नहीं होता कि कोई आपका वेंडर है वो उसको देखना होता है, हमें सामने वाले क्लाइंट से भी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन में। आप ऑनलाइन देखिएगा, हाँ, बिल्कुल, आप देखिएगा स्कैम सिर्फ एक तरफ से नहीं होता, कभी कभी दूसरी तरफ से भी होता है। बिल्कुल तो ये एग्जीबिशन का वो ये होता है कि जब आपके सामने बाय कर रहा होगा तो उसको क्लाइंट का भी पता होगा कि भाई ये मेरी चीज़ अगर जा रही है तो रिटर्न नहीं हो, बाज़ दफ़ा ये भी प्रॉब्लम आती है। तो एग्जीबिशन में यही होता है कि वो दोनों तरफ जैसे से कि आपने अभी कहा ना कि अगर वो खुद डायरेक्टली करता है तो फिर ये अगर उसको वो मुतमईन होता है और लेके जाता है तो उससे वो और मुतमईन होके वो फिर ऑनलाइन ले सकता है, फिर उसका ज़हन आपसे नहीं, तो मिल वही सकता बात है कि हमें इस तरह का एक बनाना है अपना अपने उसमें लाना है कि वो दोनों तरफ की चीज़ों में बड़ा मतलब आपका ईजीनेस हो कि ये पता चल रहा है कि भाई अच्छा ये स्पार्क बिजनेस क्लब से रिलेटेड है तो मैं यहाँ बड़े आराम से शॉपिंग कर सकती हूँ, मैं मतलब बड़े उससे कर सकती हूँ। अमेज़न आ गया और आपने अमेज़न को बीट कर लिया, हाँ, अब ये- मुतमईन हूँ मैं अमेज़न से ले रही हूँ। तो हमें इस तरह का OLX रिलेशनशिप नहीं है। बनाना है, यही अच्छा, relationship OLX है। में मेरी पेरेंट्स सॉरी माजरत के OLX में गाड़ी दिखाते हैं यूं यूं जब देखने जाओ, हाँ, अल्लाह बहुत माफ करे, तो यही वो ये है। खटारा गाड़ी उसको इतना और दुल्हन यही बना चीज के, आप पाकवील पे जब जाते हैं तो आपको रिलायबल होती है, यही लेकिन चीज़ ये है ये बात आप तो ये दोनों तरफ का रखना है कि आप देखिए ना Admit क्लाइंट कर से रही भी हूँ। होता है और वेंडर का भी होता है, वो दोनों तरफ से ऐसा रिलेशन बना अच्छा हुआ एक आपका। बहुत बड़ी बारीक बात आपने कही, जैसे आपने प्रिविलेज की बात की है। अच्छा कहते हैं तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी भी आप नोट कीजिएगा कि तालीम वाला बेचारा कहीं परेशानी होता है, लेकिन स्किल जिसके पास हुनर होता है ना वो कभी परेशान नहीं होता, उसको पता है मैं True. कहीं पे भी खड़ा और होगा मैं काम हो हमारी खवातीन के पास बहुत स्किल है, बस थोड़ी सी पॉलिशिंग की जरूरत है, हाँ, मुझे हाँ। लगता और है। मौका मिला उन हाँ। तमाम खवातीन को जिनके खाने ज़बरदस्त बनते थे और जिनको कुछ ज्वेलरी मेकिंग बहुत अच्छी आती थी, जिनको ड्रेस जैसे हम दरजैनी कहते हैं, दरजैनी हाँ हाँ ऐसा ही था, दर्जन। आज वो दर्जन हाँ दर्जन। दरजैनी दर्जन जो भी लेकिन अब वो डिजाइनर है। और आज वो अब फैशन वो डिजाइनर आज हम बता रहे- कस्टमाइज्ड ड्रेस बनाती है। अब वो जो अगर पीको भी करेगी ना तो वो आपसे चार्ज होगी और वो उसको सेंस आ गया है, वो चाहे पढ़ी लिखी नहीं। अब ब्यूटिशियन देख लें कितनी ज़रा ऐसी हैं जो मैं कहूँगी कि सबको एक मौका मिला है अपने हुनर अपनी स्किल्स को सामने लाने का, और इन जैसी खवातीन उनको मजीद पॉलिश कर हाँ, मेन ये चीज वो वाली यही है पॉलिश आपका नहीं कि- है, कि याद उनको- रखिए। यस तराश रहे हैं, हमारे साथ तराश कौन रहे है? हैं उनको। हेलो अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर थी लेकिन हमारी गुफ्तगू में मेरी चटर पटर में निकल गए, खैर कोई बात नहीं। अच्छा राफिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब हम जरा कल के फेस्टिवल की बात करते हैं, कितने बजे शुरू होगा उसमें जैसे आपने बताया ये चीज़ें होंगी, तो मैं एक बार कहूँगी फिर ज़रा रिपीट हो जाए, डे का टाइम क्या है जी। और कितने बजे, 2 दिन का 1 दिन का, किस तरह? एक दिन का है, ठीक है। 13 सितंबर को ठीक है। हमारा जो एग्जीबिशन है वो स्टार्ट होगी 4 बजे हम्म। और 4 बजे से कल रात फ्राइडे? 10 जी कल ओके, फ्राइडे है। हैबिट हैबिट सिटी टीपू सुल्तान रोड, और जो मेन चीज़ उसमें है कि हम सिर्फ और सिर्फ एग्जीबिशन नहीं कर रहे, हमारे वहाँ पे कुछ पैनल डिस्कशंस भी हैं। ओह कुछ जबरदस्त। हाँ जी, हमारे साथ एक पूरा पैनल है जो ब्यूटी इंडस्ट्री पे डिस्कशन है, उसके Good. साथ फिर एक हमारी स्पीकर हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करने आ रही हैं।
پھر اس کے بعد ایک ہمارا پینل ہے جس میں باقاعدہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جو وومن سے بھی ریلیٹڈ ہیں. اور اچھا ہم صرف ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, وومن امپاورمنٹ پہ کام نہیں کر رہے ہم. جو ہے دیکھیں ہمیشہ ہم بولتے ہیں وومن امپاورمنٹ, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس وومن کے پیچھے جس کا ہاتھ ہے اس کی بھی امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. تو ہم اس ٹائم جب اسپارکس نے دوبارہ 6 جون کو ہم نے اس کو ایک نیو شیپ دی, نیو لک دی. اب ہمارے ساتھ مرد حضرات بھی کنیکٹڈ ہیں, ہماری ڈفرینٹ کمیٹیز کو ہیڈ کر رہے ہیں, ہماری جیسے بھی ہیں ہمارے بہت سارے. یہ جو آپ نے رافع کہا نا کہ ہم ان خواتین کا ایک آپ سیشن کریں گے اور ڈسکشن کرنے کا مقصد پتہ کیا ہوتا ہے کہ اور خواتین کے جو ہسبینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان اگر انہوں نے وہ وزٹ کے لیے آئے تو ان کے اندر بھی کانفیڈنس, یار یہ دیکھیں یار کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے گھر والوں کی بھی تعریف کریں گے. اور ایک ملتا ہے, میں یہ کہوں گی میسج ملتا ہے اور لوگوں کو بھی جن کے اندر سویا ہوا ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ پھر تھوڑا ان کو جھنجھوڑا جاتا ہے. تھوڑا ایسا ہے کہ نہیں؟ اس میں ہمیں ایک اور سپورٹ بھی ساتھ میں شامل ہوئی ہے جو وومن امپاورمنٹ کی وومن ڈیولپمنٹ کی سندھ کی منسٹر ہیں شاہینہ, وہ ہمارے ساتھ ہے ایز اے چیف گیسٹ. گڈ. تو انہوں نے کافی سراہا چیزیں جب ان سے ڈسکس ہوئیں تو انہوں نے یہی کہا کہ بالکل خواتین کے ساتھ ساتھ یوتھ کی امپاورمنٹ کی بھی ضرورت ہے کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ آئیں گے تو آپ کو ہمارے ساتھ یوتھ بھی نظر آئے گی, ہمارے ساتھ آپ کو وہ نئی جنریشن بھی اسٹال لگا کے وہاں پہ موجود ہیں جو اپنے نئے اسٹارٹ اپس لے کر آئے ہوئے ہیں, تو ان سے آپ ملیں گے, وہ بھی آپ کو اچھا لگے گا. ان سب کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں مطلب ایگزیبیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آ رہے ہیں آپ نے بس آ کے دیکھنا ہے, نہیں, آپ وہاں آ رہے ہیں ان سب نیو اسٹارٹ اپس کو سپورٹ کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے دل سے وہ چیزیں وہاں بنائی ہیں, پریزنٹ کی ہیں, اپنا ایک سوچ میں کہ ہم ایک نیا اسٹارٹ اپ کرنے جا رہے ہیں, ہمیں اپریسیشن ملے گا. آپ سب کی ضرورت ہے کہ آپ ان کو آئیں, اپریشیٹ کریں, ان کو بتائیں. اگر ان کی کوئی کمی نظر آتی ہے تو وہ ان کو بڑے پیار سے بتائیے گا, کیونکہ سم ٹائم ہمارا بات کرنے کا انداز تکلیف دے جاتا ہے. نیو اسٹارٹ اپ ہے, نیو چیزیں ہیں, تو ان کو سکھائیں, ان کو بولیں کہ یہ چیز ایسے نہیں, ایسے ہو جاتی تو اچھی ہوتی. تو آپ سب کے آنے کی, آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں بھی, ہمارے اسٹارٹ اپس کو بھی, آئیں میڈ ان پاکستان کو سپورٹ کریں, کیونکہ ہمیں اس ٹائم دنیا کو دکھانا ہے کہ پاکستان کسی سے کم نہیں ہے. ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اور بہت آگے جا سکتے ہیں. ہماری پروڈکٹ کسی پروڈکٹ سے کم نہیں ہے بلکہ بہت اچھی ہے. ہمارا فیبرک دنیا کا بیسٹ فیبرک ہے, لیکن پریزنٹ کرنے کا طریقہ شاید ہمیں نہیں آتا, اور ہم وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہی چیز ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں اپنے ان لوگوں میں کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ وہ اپنی چیزیں کیسے پریزنٹ کریں گے. اور یہ آپ کا کام ہے کہ آپ آئیں اور بالکل ہم سب جائیں گے. ان کی ایک بات مجھے بڑی کلک کی, اسی کا یہ خود ہی آنسر دیں گے. جیسے انہوں نے بار بار فوکس کیا کہ کچھ نئے لوگ آ رہے ہیں, یوتھ آ رہی ہے. اچھا, اس میں ایک بڑی چیز ہے کہ جب آپ کوئی اسکلس کی بات کرتے ہیں اس میں کوئی ایج نہیں کاؤنٹیبل ہوتی, کوئی ایکسپیرینس کاؤنٹیبل نہیں ہوتا. دس جسٹ لائک از اے فرسٹ اسٹیپ. اور ایک ایگزیبیشن میں بھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ جی یہ والا ہو تو یہ اس ایج میں ہی یہ کام کرے گا, اس ایج کو ایسے نہیں. ابھی ایک بچی ہے ہماری پاکستان کی, تو 11 سال کی بچی, اس نے ایسے گوگلز بنائے, اس کو ناسا نے انوائٹ کیا ہے. پاکستان کی بچی 11 سال, اس بچی کا نام ہے شازیہ, کچھ ایسے ہی نام ہے. اس نے یہ انڈیکیشن ہے کہ اگر آپ رات کو آپ کو نیند آئے تو وہ گوگلز آپ کو اٹھا دیتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا یوتھ کو, تو ٹیلنٹ کہیں پر بھی چھپا ہوا ہے, آپ یہ اس کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کر سکتے, وہ کبھی جمپ لگا کے کہیں پر بھی پہنچ سکتا ہے. شکر ہے کہ ایگزیبیشن میں اور اسکلز میں ایجوکیشن اتنی نہیں کہ ہم ایجوکیشن نہیں ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. جیسے اگر 40 یا 50 کا ہے تو اس کے لیے ایک ہم کسی جاب کے لیے جاتے ہیں نا, تو ہماری کچھ خاص ریسٹرکشن ہوتی ہیں, پھر وہاں ٹیلنٹ رہ جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گی جو آن لائن بزنس ہے یا ایگزیبیشن ہے وہ ہمیں یہ سپورٹ کرتی ہیں کہ ہم اس کرائٹیریا سے ہٹ کے اپنے ٹیلنٹ کو دکھا سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں, ایسا ہی ہے. ہم نغمہ کی طرف چلتے ہیں, یوتھ کو بھی بیچ میں آپ نے انوالو کیا ہے. اب میں کہوں گی ذرا سا پتہ چلے کہ وہاں پر ایگزیبیشن میں جیسے انہوں نے کہا ہم کچھ اس میں خواتین کا بھی ایک سیمینار سیشن وغیرہ رکھا ہے, تو اور جو وزٹ کرنے والے ان کے لیے ذرا بانٹنے چھانٹنے کا بھی کچھ انتظام ہے. اچھا نغمہ کہتے ہیں, نغمہ کچھ ان کے لیے کیا ڈسکاؤنٹ ہے
یا کیا فیورز ہیں جو ان کو فائدہ دے سکتے جی بالکل, دیکھیے ہمارے Attraction تو ڈالو نا. تمام ایگزیبیٹرز ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ اپنی Good. پروڈکٹس وہاں پہ ڈسپلے کر رہے ہیں. مین ریزن یہی ہے نہیں, رافیہ نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ آپ کی 100 والی چیز 1000 روپے میں نہیں ہے, وہ مطلب اس طرح ہی ہوگا کہ وہ ایسے ریٹ میں ہوگی کہ جو بہت ایزی ہو بائر کے لیے کہ بھائی اچھا اتنی سستی مل رہی ہے, اچھی چیز مل رہی ہے, میڈ ان پاکستان مل رہی ہے. تو وہ ہم لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہی کہ ہی رکھا ہوا ہے, یعنی کہ ایز کمپیئر ٹو جو مال میں آپ کو 2000 کی چیز ملتی ہے وہاں آپ کو 700-800 روپے میں. دیکھیے ایک وجہ اور بھی ہے نا کم ریٹ پہ ملنے کی, جب آپ کلائنٹ اور جو کرافٹر ہے ڈائریکٹ ہوتا ہے نا, تو آپ کے بیچ کے بہت سے لوگ ری سیلر, ہول سیلر, ڈیلر سب ہٹ چکے ہوتے ہیں. ڈیلیوری چارجز, تو یہ سب چیزیں جب آپ کٹ کرتے تو پرائز آلریڈی آپ کو بہت ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ ملتی ہے. اور پھر ظاہر بات ہے وہ اپنے کسٹمرز بنانے کے لیے سیلز دیتے ہیں, ڈسکاؤنٹ واؤچرز دیتے ہیں, نیکسٹ پرچیزنگ کے اوپر کچھ نہ کچھ ایسا پیکج رکھ کے دے دیتے ہیں, تو بائی 1 get 1 فری. تو یہ ساری چیزیں ہمارے کرافٹرز کرتے ہیں. اور جیسا کہ پہلے ہماری جنرل سیکرٹری نے بتایا کہ ہم لوگ یہ اویئرنیس دیتے ہیں, خواتین کو ٹرین کرتے ہیں. دیکھیے اسکلز کی آپ نے بات کی نا, کہ اگر ایجوکیشن نہیں بھی ہے تو اسکل ہے تو بہت آگے تک جا سکتے ہیں. ایجوکیشن آپ کو طریقے سے کار سمجھانے میں بڑی آسانی آ جاتی ہے, بٹ ہم یہ کام بھی پورا کرتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جو خواتین گھر بیٹھے اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنا رہی ہیں, کبھی کبھی ان کو پتہ نہیں ہوتا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا چیز ہے. جیسے پریویلیج کے ٹیلنٹ تو ہے, کیا کیا کچھ وہ کریٹ کرتی ہیں, کیا کیا ڈریسز, کلر کمبینیشن کیا ہونا چاہیے, ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں مارکیٹ میں آج کل, کیا ہے خواتین کیا چیزیں پسند کر رہی ہیں, وہ سب کی ہم ٹریننگز ان کو دیتے ہیں. یہ اویئرنیس بھی ہم دے رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے پینل ڈسکشن کی بات کی ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے, ہم صرف ایک چیز کو فوکس نہیں کر رہے کہ ہم صرف ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں. بھائی دیکھیں ویمن امپاورمنٹ کے پیچھے بہت بڑا ایک سیکٹر ہے, ہم اگر اس کو سب کو کور کرنے لگیں گے تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ کام تو کر رہے ہو, اپنا بزنس سٹارٹ کر رہے ہو, لیکن آپ نے گھر بھی اپنا کیسے لے کے چلنا ہے, اپنی فیملی کو کیسے لے کے چلنا ہے, آپ کے بچوں کی گروتھ کیسی ہونی چاہیے, آپ کی پیرنٹنگ لیول بھی ہائی ہونا چاہیے, آپ کے بزنس کی گروتھ کے ساتھ ساتھ سیلف ڈیولپمنٹ کتنی ہونی چاہیے. بالکل بالکل, یہ بہت ضروری ہے ہماری خواتین کے لیے. تو سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ورتھ کیا ہے ایکچولی. جیسے آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اتنی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں, جب وہ ایک ماں بن جاتی ہے تو اس کے اندر شاید بہت سی روحانی طاقتیں آ جاتی ہیں, بس صرف عورت کو اس کی پہچان کروانی ہے. سب عورت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, اور آپ نے صرف اس کو وہی پالش کرنا ہوتا ہے, اور وہ ماشاءاللہ شوٹ کر جاتا ہے ان کا بزنس بھی, اور وہ خود بھی ساتھ میں. یہ جو ہے نا یہ بیڑا, یہ پورا ماشاءاللہ یہ رافیہ نے اٹھا لیا ہے کہ آج خواتین کو ہم نے کہیں پر بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا, سپورٹ کرنا ہے, پروموٹ کرنا ہے, کیونکہ میڈ ان پاکستان بی پاکستان بائی پاکستان انشاءاللہ تعالی. اچھا رافیہ, میں آخری کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آگے فیوچر پلاننگ میں کیا کیا آپ کی چیزیں ہیں جو خواتین کو یا یوتھ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کریں گی, یا آپ کا سوچ کیا ہے کہ ابھی آگے لے کے کیا کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے اصل جو مین چیز ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایرا ہے وہ بہت زیادہ ڈیجیٹلائز ہے. اوکے, اگر اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بھی جو اپنے اس پورے ایونٹ کو جو کیا ہے وہ پروموٹ ہی اسی طریقے سے کیا ہے. ڈیجیٹل ورڈ سے آج آپ نے ڈیجیٹل اس پہ کچھ بھی کرا وہ آپ کو نظر آنے لگتا ہے, اس کے لیے سیکنڈز اور منٹس نہیں لگتے. These trainings we want to give our youth, and not only youth, ہماری جو خواتین ہیں جو ابھی مطلب چاہے وہ میری ایج کی ہیں چاہے وہ ینگ ہیں, ان کا ایک بہت ساریوں کو ابھی تک صحیح سے یوز کرنا نہیں آتا کہ کمپیوٹر یوز کیسے, موبائل آ تو گیا ہے لیکن پتہ نہیں ہے موبائل کے اندر سسٹم کیا کیا ہے. ہم انہیں یہ ٹرین کرنا چاہتے ہیں کہ گیجٹس کے ساتھ کہ آپ یعنی اویئرنیس جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس جو یہ ہے نا یہ آپ کی شاپ ہے, بالکل ایسے آپ کا ایڈورٹیزمنٹ ہے, آپ کی ہر چیز مارکیٹنگ ہے, آپ کا بزنس ہے. صحیح, اگر آپ آج جا کے کہیں بھی لکھتے ہیں پاکستان کلچر فیسٹیول 24, گڈ, آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کیا ہے. اس ٹائم ٹرینڈنگ میں ٹکٹ والا نے ہمارا ٹاپ نمبر 1 ریٹنگ پہ آیا ہے یہ ایونٹ اس ویک کا. واو, تو کلیپ ہونی چاہیے بھائی. تو اس کا ریزن ہے کہ آپ کی مارکیٹنگ ہی ہے جو آپ کو دکھاتی ہے. ہم نے اپنے کسی بھی ایگزیبیٹر کو نہیں چھوڑا کہ اس کی مارکیٹنگ نہ کی ہو. سوشل میڈیا کے ہر پیج پہ ہم ان کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں. گڈ, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے ہی نظر آنے لگ گئے لوگوں کو. تو یہ ہماری جو ٹریننگز ہیں ہم یہ دینا چاہتے ہیں اپنے انٹرپرینور کو کہ وہ اپنے آپ کو خود مارکیٹ کریں. کس طرح کریں, کیونکہ ان کے ہاتھ میں گیجٹ ہے, بس ان کو تھوڑی سی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اوکے نغمہ, آپ سے بھی لاسٹ اب جب میں یہ کہوں گی سب سے ایک میسج لے لیا جائے.
یہ آپ کا کیمرہ ہے اور میں چاہوں گی نغمہ ویسے ماشاءاللہ آپ لوگوں کا ایونٹ میں سب کو ایک بار پھر انوائٹ کروں, پھر نغمہ کی طرف چلتے ہیں, ان سے میسج لیتے ہیں, پھر سمیرہ کی طرف بھی چلتے ہیں, رافع کی طرف بھی, سب سے ون بائی ون لیتے ہیں میسج. اور ناظرین ایک بار پھر میں بتانا چاہوں گی, جی ہاں ہمارے جو ہے اس پاکستان کلچر فیسٹیول ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, سوری پاکستان کلچر فیسٹیول, غلط نہیں بول دوں میں, پاکستان کلچر فیسٹیول ہو رہا ہے ہیبٹ میں, اور فرائیڈے کو ہے کل, اور آپ ضرور جائیے گا شام 4 بجے سے رات 10 بجے تک. اور اگر آپ وہاں پر کچھ خریدنا چاہیں, کھانا چاہیں, انجوائے کرنا چاہیں تو اپنی فیملی کے ساتھ جائیں, انجوائے کریں, اور ان تمام خواتین کو اپریشیٹ کریں اینڈ پروموٹ کریں. ٹھیک ہے جی, نغمہ سے میسج لیتے ہیں. نغمہ جاتے ہوئے آپ اپنے فیسٹیول کے بارے میں اور خواتین کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ کیمرہ ہے آپ کا. جی بالکل, پورے کراچی کو انتظار ہے کل کا, کیونکہ جیسا کہ ابھی رافعہ نے بتایا کہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے, اور ہم نے پوری انٹرٹینمنٹ کا بھی خیال رکھا ہوا ہے جناب. بڑا زبردست ہے, وہاں پہ ڈھول پرفارمنس بھی موجود ہے اور میوزک کا تڑکا بھی لگے گا, اور پاکستان کے روایتی ذائقوں سے آپ ضرور محظوظ ہو سکیں گے. آپ ضرور آئیے ہیبٹ سٹی میں, اور 4 to 10 ہم لوگ, ہماری پوری ٹیم آپ کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں پہ ریڈی ہے, تو ضرور مزہ کریں گے. اور خواتین کو تو ایک موقع چاہیے ہوتا ہے نا, کوئی اچھی کلرفل کپڑے پہن کر آئیے, کیونکہ ہم بھی بہت کلرفل کپڑے پہننے والے ہیں. پاکستان کو پروموٹ کیجیے, میڈ ان پاکستان. کیا بات ہے جی. اچھا, ایک جس طرح لوگوں کو انوائٹ کیا جا رہا ہے, تو میں یہ کہوں گی ان کے لیے تھوڑے تھوڑے کچھ گیمز رکھیں تاکہ اٹریکشن بڑھے نا, ان لوگوں کو بھی کچھ انعام ملے گا, بچوں کو ایسے بھی کچھ رکھیے گا ایکٹیویٹی. ویسے ہوگی, مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہاں کچھ نہ کچھ آپ رکھیں گے خواتین کے لیے اٹریکشن. اچھا جی, ہم چلتے ہیں ذرا سمیرہ کی طرف. سمیرہ کیا میسج دیں گے؟ یہ کیمرہ آپ کا. میسج یہی ہے کہ کل ہمارا فیسٹیول ہے, آپ آئیے. اور اس ویسے تو ہم لوگ نے بہت ہائپ کریٹ کر دی اور اس کو ماشاءاللہ سے بڑا سکسیسفل جانا چاہ رہا ہے, لیکن آپ لوگ آئیں گے اور آپ ہمارے وینڈر سے ملیں گے, اور مطلب وہی بات ہے B2B جو بنے گا تو وہ ہمارے وینڈرز کے لیے بہت اچھا ہوگا. تو اس کو آئیے, پروموٹ کریے. کل فرائیڈے ہیبٹ سٹی میں 4 سے 10 انشاءاللہ. اور آپ ایسے لاسٹ میسج میں آپ کا یہ کیمرہ. آپ کا پاکستان ہے, ہمارا پاکستان ہے, اور ضرورت یہی ہے کہ ہمیں خود کو اور ہمارے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے. تو ہمیں اور اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے آئیے, اسپیشلی کراچی والوں, آپ نے تو آنا ہی ہے. تو کل آئیے 4 بجے سے 10 بجے تک. انٹرٹینمنٹ کا بھی سامان ہے, اور آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. آپ کو دیکھتے ہیں, کل ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو. بہت شکریہ نغمہ. رافع آپ کا بہت شکریہ, نغمہ آپ کا بہت شکریہ, سمیرہ آپ کو بہت شکریہ. میں یہ کہوں گی کل ہے دھمال, کیونکہ پاکستان کلچر فیسٹیول ہونے جا رہا ہے, اور یہ کر رہا ہے کون؟ جی ہاں, یہ کر رہا ہے اسپارکس بزنس کلب کی جانب سے. تو آپ نے آنا ہے ہیبٹ سٹی میں, اور یہ ہے بلوچ کالونی, ٹیپو سلطان روڈ, کراؤن بلڈنگ کے جسٹ اپوزٹ, ہیبٹ کے بالکل برابر میں. میں نے فل آپ کو ایڈریس دے دیا ہے. تو کل میں کروں گی آپ کا انتظار, کیونکہ ہے ایک زبردست میڈ ان پاکستان, پروموٹ ان پاکستان, بی پاکستان اینڈ بائی پاکستان. تو ہم نے کرنا ہے اپنی یوتھ کو اور اپنی خواتین کو سپورٹ اینڈ پروموٹ. تو لیٹس سی, ہم کریں گے آپ کا ویٹ پاکستان کلچر فیسٹیول میں. لیتے ہیں یہاں پر بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے, جگمگائے جہاں,